جی السلام علیکم۔ آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ برا ہے ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔ برا ہے ورڈ ہر بندے کے لیے مختلف ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو نارملی کوئی بندہ گالی دیتا ہے تو وہ آگے سے لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کا گربان پکڑ لے گا اور اس کو جب تک صحیح طرح سے مار کر بدلہ نہیں لے لے گا تو اس کے دل کی بھڑاس ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کا ایک اور بندہ ہے، گالی سنے گا تو بدلے میں وہ بھی 2-3 گالیاں دے دے گا۔ تو یہ دوسرا بندہ ہے، اس کے لیے یہ ورڈ گالی برا ہے، اس کے لیے بری ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ہوتی ہیں شخصیات، ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کہ سقراط کا ایک واقعہ ہے کہ اس کے پاس ایک بندہ آیا اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مسلسل 5 منٹ تک کہتا رہا اور 5 منٹ گزرنے کے بعد ایک اور بندے نے پوچھا کہ سقراط تجھے برا نہیں لگ رہا کہ یہ تجھے برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے اور تیرے خاندان کی تیری عورت بھی باتیں کر رہا ہے، تو یہ تجھے کچھ چیزیں ہرٹ نہیں کر رہی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی باتیں کہہ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں، جب میں وہ ہوں ہی نہیں تو مجھے کیوں برا لگے گا؟ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹ پہ میں کیوں برا مانوں؟ تو یہ سوچنے کا انداز برا ہے، ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔ سقراط اتنے عرصے سے فوت ہو گئے، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن ہم مسلمانوں کے ملک میں پاکستان میں اگر فلسفہ پڑھنا ہو، فلسفے میں ڈگری کرنی ہو، ماسٹر کرنا ہو، آپ فلسفے میں ڈگری نہیں کر سکتے اگر آپ سقراط نہ پڑھیں۔ صرف سقراط کو نکال دیں آپ کا فلسفہ دور ہو جاتا ہے، بندہ ڈگری نہیں لے سکتا۔ تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے سقراط کی۔ کیسے بنی؟ سوچنے کا انداز۔ ایک بندہ ہے، اس کے لیے جب کوئی مشکل آتی ہے، جیسے کہ لاسٹ میں کووڈ گزرا ہے، تو کووڈ آیا تو بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گیا اور اتنے پریشان کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں۔ اسی مشکل میں کچھ نے سوچا کہ یہ برا ہے نہیں ہے، یہ تو اچھا ہے۔ کیسے اچھا ہے؟ کچھ نے ماسک کے کاروبار شروع کر لیے، کچھ نے آن لائن بہت سارے بزنس اسٹیبلش کر لیے، کچھ نے بہت ساری آن لائن سکل سیکھ لی، گھر بیٹھ کے انہوں نے بہت ساری اسٹڈی کر لی۔ کچھ کہتے ہیں، ابھی بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو یوٹیوب پر، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کووڈ نہ آیا ہوتا تو میری زندگی اتنی اچھی نہ ہوتی۔ کیونکہ میں نے کووڈ میں گھر بیٹھ کر بہت ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، میرے سوچنے کا انداز، رہنے سہنے کا انداز بہت بدل چکا ہے۔ تو کیا ہوا ہے؟ برا ہے کووڈ، کچھ کے لیے تھا اور کووڈ کچھ کے لیے اچھا تھا۔ برا ہے ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔ مولوی حضرات آپ دیکھ لیں، پیسہ کو وہ برا کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے مل جائیں گے جو کہ کہتے ہیں پیسہ بہت زیادہ یہ دنیا سے محبت ڈال دیتا ہے، یہ دنیا سے محبت ہے۔ اور اس طرح اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ پیسے سے نفرت کرتے تھے، وہ اپنے پاس پیسے نہیں رکھتے تھے، کل تک کہ کھانے کے پیسے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے۔ ایسے بہت سارے صحابہ مل جائیں گے آپ کو۔ تو کوئی بھی شخص میں برا نہیں کہہ رہا، میں سوچنے کا انداز کہہ رہا ہوں۔ ہر کسی کے لیے برا ہے، مختلف ہے۔ ایک اور بندہ ہے، وہ کہتا ہے جناب پیسہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے بندہ بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے، دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، جو تکلیف میں ان کو نکالا جا سکتا ہے، جن کے علاج نہیں ہو رہے ان کو اچھے علاج کروائے جا سکتے ہیں، جس کو پڑھائی نہیں مل رہی اس کو پڑھائی کرائی جا سکتی ہے، اور جہاں جن علاقوں میں ہاسپٹلز نہیں ہیں، تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، جن کے بچہ اگر رات کو بیمار ہو جائے تو اس کو کہیں علاج نہیں کروا سکتے اور در در بھٹکتے ہیں اور مارے پھرتے ہیں، تو اس کی درد سے ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھتی رہتی ہیں، ان درد سے اس ماں کو نکالا جا سکتا ہے اگر وہاں پر ہاسپٹل بنا دیا جائے۔ تو یہ سب کچھ پیسہ سوچنا دونوں کا مختلف ہے، تو یہ برا ہے مختلف ہے ہر کسی کے لیے۔ آپ بھی اپنا برا ہے ذرا ڈیفائن کریں، آپ کو کیا چیزیں بری لگتی ہیں، سوچیں ذرا، آج سمجھیں آپ کو کیا برا لگتا ہے اپنی لائف میں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو لکھنا برا لگتا ہے، کسی کو بولنا برا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کا مختلف ہے، ہر کسی کا مختلف ہے۔ تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ کیا آپ کا برا اس طرح والا تو نہیں ہے جو کہ بہت سارے ایسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں جن کو وہ گزار کے اختتام اچھا نہیں ہوتا، یا آپ کا وہ والا برا ہے جو کہ اصولوں کے مطابق ہے، جو برا لگنا چاہیے۔ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ باہر نہیں جائیں گی، یہ ان کو برا لگتا ہے، اور دوسری طرف ایک اور بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی یہ جائے گی اور محنت کرے گی، اپنی زندگی بھی سنوارے گی اور اتنی محنت کرے گی کہ ملک و قوم کے لیے بھی خدمت کرے گی۔ پاکستان کی آبادی میں 52% آبادی لڑکیوں پر، عورتوں پر مشتمل ہے، فیمیلز پر مشتمل ہے۔ اگر پاکستان کی آدھی آبادی کام ہی نہ کرے تو سوچیں کیا ہونے والا ہے۔ تو کچھ نیڈز بھی ہیں، کچھ حالات کے تقاضے بھی ہیں، اور یہ برا ہے، سب کو ترقی بھی کروا دیتا ہے اور
نقصان بھی کروا دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ مجھے برا لگتا ہے۔ مثلا گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ کہے گا میں نے ریڑھی نہیں لگانی، میں نے فٹ پاتھ پہ سامان نہیں بیچنا، میں نے گھر گھر جا کے کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برا لگتا ہے، لیکن وہ بھوکا رہے گا اور فیملی کو بھی بھوکا رکھے گا۔ ایک دوسرا بندہ ہے، پٹھان جو ہوتے ہیں ان کی اکثر سوچ ہوتی ہے وہ برا، ان کو کچھ بھی نہیں لگتا، وہ کچھ بھی کام کر لیتے ہیں، وہ تو کیچڑ میں گھس جائیں گے۔ پنڈی میں نالا لئی گزرتا ہے، وہ اس گندے پانی میں سے گزرتے رہتے ہیں، اس میں سے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ روڈ پر گزریں گے اور وہاں سے پلاسٹک اکٹھی کرنا شروع کر دیں گے، لوہا اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا ان کے لیے برا نہیں ہے؟ ان کے لیے کام کرنا اچھا ہے، ان کو برا نہیں لگتا۔ اب کچھ کام کچھ لوگوں کو برا ہے لگتا ہے، وہ برے لگتے ہیں، اور کچھ کو برے نہیں لگتے، وہ ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ برا ہے ڈیفائن کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم صرف FSC میٹرک تک ہونی چاہیے، آگے نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور اگر ایک عورت پڑھ جائے تو کہا جاتا ہے وہ نسل پڑھ جاتی ہے، وہ نسل ترقی کر جاتی ہے، بچے کا پہلا استاد ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے رکھتا ہے کہ آپ کے لیے برا ہے کیا ہے؟ اس عورت کو اگر پڑھا دیں گے، سلیقہ سکھا دیں گے، اچھا سکھا دیں گے، تو وہ آگے نسل پڑھا دے گی، اس کو سکھا دے گی، آداب سکھا دے گی۔ اور ایک عورت کو اگر وہ بیسک چیزیں نہیں سکھائیں گی تو وہ آگے بچوں کو نہیں سمجھا سکے گی، ان کو نہیں لے کے چل سکے گی۔ ہر جنریشن کا برا ہے مختلف ہے۔ جو ہمارے بڑے تھے وہ منع کرتے تھے بچوں کو کہ آپ رسالے نہ پڑھو، آپ میگزین نہ پڑھو، یہ برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، ناول نہ پڑھو، اس میں عاشقی مشوقی ہوتی ہے، وہ اس کے خلاف ہوتے تھے اور منع کرتے تھے۔ اور اب جو جنریشن آئی ہے اس کا برا ہے مختلف ہے۔ موبائل نہ استعمال کرو، نیٹ نہ استعمال کرو، یوٹیوب پہ نہ جاؤ، کروم پہ نہ جاؤ، وہ چیزیں آج کل کی برا ہے، وہ پرانے سے نئے میں آ چکی ہیں۔ آنے والی نسل کی برا ہے، مزید چینج ہونے والی ہے۔ کیا چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، کیا وہ اس طرح سے ہی ہیں جو لگنی چاہیے بری، جو ایکچوئل میں بری ہیں، یا ہم اپنی مرضی سے دل کی بات سن کے برا ہے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اسلام نہیں کہتا کہ یہ کام چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی اگر گناہ کر دے، ہمارا اسلام کہتا ہے اللہ سے معافی مانگو معاف کر دوں گا، جتنا مرضی بڑا گناہ کر دو، شرک نہ کرنا، بس معافی مانگو گے، ایک آنسو بہاؤ گے، رب کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ لیکن ہم اس بندے کو اس وجہ سے اتنا ذلیل کرتے رہتے ہیں، اور وہ بندہ بھی اگر اس طرح کوئی برا کام کر لے تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے، ساری زندگی نظریں نہیں ملا پاتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ برا ہے، ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ برا ہے۔ حالانکہ مذہب میں تو اتنا برا نہیں ہے، ایکچوئل میں اتنا برا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ برا کہہ رکھا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمیں صحیح اصولوں کے مطابق ہر برا ہے ڈیفائنڈ ہے؟ اگر تو نہیں ہے تو وہ ڈیفائن کریں، سوچنے کا انداز بدلے گا تو زندگی بدل جائے گی۔ ایک بات میں بہت زیادہ کہتا ہوں، پھر کہوں گا، ایک ملازم بھی 2 آنکھیں رکھتا ہے، 2 پاؤں 2 ہاتھ رکھتا ہے، سوچنے کے لیے دماغ رکھتا ہے، 2 کان ہیں، زبان ہے، ایک ناک ہے، سب کچھ سیم ہے، ایک اس کے باس کی بھی اسی طرح ہی ہیں، دونوں 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں۔ فرق کدھر ہے یار؟ سوچنے میں۔ برا ہے اس کو اور لگتا ہے، اس کو اور لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے چھوٹی سی بات اس کو اتنی بری لگے گی کہ بچے کو مار مار کے اس کا برا حال کر دے گا، اور ایک ہے چھوٹی سی بات کو بھی اگنور کرے گا اور بڑی بات کو بھی اگنور کرے گا، کہے گا بیٹا سیکھ اس سے، اتنی بھی بری لائف نہیں ہے، اتنی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو دونوں کی سوچنے کا انداز اتنا مختلف ہے کہ ایک مسٹیک سیم ہوگی، لیکن ایک کیونکہ ملازم ہے اس کی سوچنے کا انداز اتنا محدود ہے، وہ بچے کو اس پہ اتنا رگڑ دے گا کہ وہی شاید اس کی زندگی کا قیامت والا دن تھا، اس نے بہت بڑی مسٹیک کر دی ہے۔ اور دوسرا کہے گا یہ تو زندگی کی سٹارٹ اپ ہے، ابھی تو پہلی مسٹیک ہے بیٹے، کوئی مسئلہ نہیں، دلیر ہو، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے۔ تو سوچنے کا انداز، مسٹیک سیم ہے لیکن برا ہے، اس کے لیے وہ بہت برا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سٹارٹ اپ ہے۔ تو سوچیں آپ کا برا ہے کیا ہے، کیا آپ اپنے اس برے ہے کہ وجہ سے اپنے ارد گرد لوگوں کو تکلیف تو نہیں دے رہے؟ سمجھیں اس بات کو۔ ایک بندہ ہے، اس کے والدین نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی، وہ اپنے والدین کو کہتا ہے کہ یہ برا ہے، تم نے ٹھیک نہیں کیا، اور ایک کہتا ہے کہ ہاں والدین نے کچھ صحیح نہیں کیا تربیت، لیکن والدین برے بھی تو نہیں سوچتے، ان کو تو اتنی سی سمجھ آئی، انہوں نے کر دی،
बेचारे दुआएं करते रहते हैं, मुझे तो कामयाब देखना चाहते हैं, ख्वाहिश तो उनकी कामयाब देखना है, वो तड़पते तो इसलिए हैं, बस उनको तरबियत करनी नहीं आई। तो दोनों को फिर सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। वो बुरा है कहता है तरबियत ख़राब है, लेकिन वो वलदैन को बुरा नहीं कहता, और ये कहता है वलदैन को भी। मसला सेम है, सोचने का अंदाज़ बुरा है, मुख्तलिफ है। मेरे दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक दफ़ा इस तरह बाहर गया और उन्होंने कहा कुछ काम करना चाहते हैं हम सर। मैंने कहा करो, बेहतरीन है। तो बाहर गए, 2 हफ्ते गुजार के वापस आते हैं, कहते हैं सर बहुत बुरे हालात हैं, कोई काम नहीं है, कोई काम मिल नहीं रहा, बहुत बुरा है सब कुछ। घर से पैसे मांगते हैं, घर वाले कहते हैं पैसे नहीं है, उल्टा कमा और हमें भी दे। और फिर ये सूरत हाल चलती है। और मैंने कहा क्या काम करोगे? कहते हैं किसी काम के हालात ही नहीं है, बहुत बुरा है। उनको वो बहुत बुरा लग रहा था सब कुछ। मैंने उन्हें थोड़ा सा समझाया और कहा कि इस कुछ अच्छा भी है, कोई हल है, इस मसले का क्या हल हो सकता है? तो उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह से हो जाए तो ये हल है। मैंने कहा यहाँ पर लोग जब आके फंसते हैं तो कई इस बंद दरवाजे को देख के वापस चले जाते हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर प्रॉब्लम तो आएगी, उस प्रॉब्लम को ही तो तोड़ना बड़े बंदे का काम है। हर बंदा उसको नहीं तोड़ पाता, तभी तो वो वापस चला जाता है। और बहुत सारे बंदे गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी को तोड़ोगे तो तुम बड़े बनोगे। तो यहाँ से इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि इसको तोड़ना ही हमारा काम है। हमने इससे टकरा के बातें कहना और इसको बुरा कहते रहना नहीं है, इसका हल निकालना है। इसको तोड़ो और फिर तुम बड़े बनोगे। अगर इजीली टूट जाता तो फिर हर कोई बड़ा बन जाता। बड़े इसलिए थोड़े हैं क्योंकि इसको तोड़ते कम हैं। अक्सर इस मुसीबत को, जो उनको आगे पहली मुसीबत आती है, उससे घबरा के वापस चले जाते हैं। बंद दरवाज़ों को देख के वापस चले जाते हैं कि ताले लगे हुए हैं। एक और कहता है मैं थोड़ा लाऊंगा, इस ताले को तोड़ूंगा, खोलूंगा, आगे निकल जाऊंगा। तो मुश्किल का हल सोचें। बुरा है, बुरी तो है चीज़, लेकिन समटाइम बुरी में से भी अच्छा देखना कुछ लोगों का काम है। तो इसी के साथ कि अल्लाह हम सब को इस काबिल कर दे कि हम इस काबिल हो जाएं कि पाकिस्तान इस्लाम की खिदमत कर सकें, अपने हालात बदल सकें। ये जो भी बुरा है, जो एक्चुअल में बुरा है, उसको जान सकें। और इसको जानना बड़ा आसान है। आप देखें कि बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं उन्होंने क्या किया है, उनके लिए क्या बुरा था। अगर मेरे लिए भी वही बुरा है तो फिर ठीक है। और फिर उस बुरे में उन्होंने रिप्लाई क्या किया, उनका रिएक्शन क्या था। अगर मेरा भी वही रिएक्शन होगा तो ज़ाहिर है मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। ये सिचुएशन सेम नहीं होती, रिप्लाई करने का एटीट्यूड सेम होता है। वो हिम्मत ना हारने वाली जो जुर्रत होती है वो इनकी सेम होती है। तो यहाँ से पॉइंट समझना है कि आपने जुर्रत सेम करनी है, उसी तरह की जुर्रत लानी है अपने अंदर, ताकि वो रवैये जब अपना लेंगे फिर जैसे मर्जी हालात हो आप तोड़ते चले जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। अल्लाह आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।